امام حسن علیہ السلام اور تواضع۔ امام حسن علیہ السلام ایک بار چند لڑکوں کے قریب سے گزرے۔ ان کے پاس روٹیوں کے ٹکڑے تھے۔ لڑکوں نے آپ علیہ السلام سے کھانے میں شرکت کی خواہش کی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر سے اترے اور ان کے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے۔ پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر آئے اور سب کو نئے کپڑے پہنائے، ایک ایک مٹھی درہم دیے اور فرمایا ان کے احسان کا بدلہ اب بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے مجھے وہ کھلایا تھا جس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور میں نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کے سوا بھی میرے پاس ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور توکل۔ ایک بار امام حسن علیہ السلام نے سنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تونگری سے میرے نزدیک فقیری بہتر ہے اور صحت سے بیماری۔ فرمایا خدا ابو ذر پر رحم کرے، میں تو کہتا ہوں کہ جس نے خدا کی مرضی پر توکل کر لیا ہو وہ خدا کے اختیار کیے ہوئے امر پر کیوں دوسری چیز اختیار کرے۔ امام حسن علیہ السلام اور حلم۔ عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مروان مدینے میں ہم پر حکمران تھا اور وہ ہر جمعے کو ممبر پر بیٹھ کر جناب امیر علیہ السلام پر سب و شتم کیا کرتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی تھی اور آپ علیہ السلام کچھ جواب نہ دیتے تھے۔ ایک بار اس نے کسی کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو کچھ سخت باتیں کہلا بھیجیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے جا کر کہہ دینا کہ ہم تیری کسی بات کو نہیں بھولے، تیرے اور ہمارے درمیان انصاف کرنے والا خدا ہے، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو خدا تجھے جزا دے گا، اور اگر جھوٹ بک رہا ہے تو خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک شامی نے جب آپ علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو لعنت و ملامت کرنے لگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بدگوئی کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص، اگر تو محتاج ہو تو ہم تجھ کو کچھ دیں، اگر راستہ بھول گیا ہے تو تجھ کو ہدایت کر دیں، اگر سواری درکار ہے تو سواری دے دیں، اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلا دیں، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دے دیں، مفلس ہو تو غنی کر دیں، اور مہمان ہو تو تیری خاطر تواضع کریں۔ یہ باتیں سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا، آج میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ خدا کے برحق خلیفہ ہیں۔ آپ اور آپ کے پدر بزرگوار سے میں بہت ہی زیادہ بغض رکھتا تھا، لیکن اب آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور عبادت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے معبود سے ایسی حالت میں ملوں کہ اس کے گھر تک پاپیادہ نہ جا سکا ہوں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام پیدل حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور سواری آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھی۔ جب چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے پیروں پر ورم آ گیا تو کسی نے کہا، فرزند رسول، جب سواری ساتھ ہے تو آپ سوار ہو کر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا، میں نے سواری اپنے سوار ہونے کے لیے ساتھ نہیں لی ہے، بلکہ اس لیے لے لی ہے کہ اگر کوئی راہگیر راستے میں تھک جائے تو اس کو سوار کر لوں۔ امام حسن علیہ السلام روزے بہت رکھتے تھے۔ سال کے اکثر دن آپ علیہ السلام روزے کی حالت میں ہی گزارتے تھے۔ نماز کا یہ حال تھا کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اور لباس۔ امام حسن علیہ السلام بہت موٹا لباس پہنتے تھے جس میں جا بجا پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام اچھا لباس پہنے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک یہودی راستے میں ملا۔ اس نے کہا، آپ کے نانا کا قول ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن میں تو اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے جسم پر قیمتی لباس ہے اور میرے بدن پر نہایت پوسیدہ۔ فرمایا، میرے جد نامدار نے بالکل صحیح فرمایا ہے، جنت میں ہمارے لیے جو راحتیں ہوں گی ان کے مقابل دنیا کی نعمتیں ہیچ ہیں، اور دنیا ہمارے لیے قید خانے کی مانند ہے، اور دوزخ میں جو عذاب تم پر ہوگا ان کے مقابل یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے۔